فرما دیجئے بھلا تم بتاؤ اگرچہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے اترا ہو پھر تم اس کا انکار کرتے رہو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو پرلے درجے کی مخالفت میں پڑا ہے۔ ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا آپ کا رب آپ کی حقانیت کی تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہی ہر چیز پر گواہ بھی ہے؟ آخری آیت ہے جی، آخری آیت ہے۔ اور پھر اللہ فرمایا سورہ حامیم سجدہ کی آخری آیت، جان لو کہ وہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کی نسبت شک میں ہیں، خبردار وہی اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کا احاطہ فرمانے والا ہے۔ سورۃ الشعراء یہ بھی اسی مجموعے کی تیسری صورت ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے اور ایمان کے قابل تعریف صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایمان کی قابل تعریف صفات، اسی میں آیت نمبر 38 میں مسلمانوں کی یہ خصوصیت بیان فرمائی گئی ہے سورہ شورا میں کہ ان کے اہم معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب بولے اللہ اکبر۔ مشورے کے لیے عربی کا لفظ شورا استعمال کیا گیا ہے، اسی بنا پر سورت کا نام سورہ شورا ہے۔ سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے روبرو ہو کر ہم کلام نہیں ہوتا بلکہ وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے، اور پھر اس وحی کی مختلف صورتیں بیان فرمائی گئی۔ سب بولو اللہ اکبر۔ یعنی جو کام بھی کریں مشاورت سے کریں، ہمیشہ اس کام میں خیر ہوتی ہے، بندے کا کبھی نقصان نہیں ہوتا جو کام مشاورت سے کیا جائے۔ کوئی بھی کام کریں تو ایک دوسرے سے مشورہ، کہتے دیوار سے بھی دنا لو، کہتے دیوار سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے مشورہ ضروری ہے، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم۔ حامیم عین سین کاف، حقیقی معنی اللہ رسول ہی بہتر ہے، اسی طرح آپ کی طرف اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے اللہ ہی وہی بیچتا رہا ہے جو غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، وہ بلند مرتبت بڑا باعظمت ہے۔ اور قریب ہے آسمانی کرے اپنے اوپر کی جانب سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں اس کے اوپر ہم۔ یاد رکھو اللہ ہی بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو دوست کار ساز بنا رکھا ہے، اللہ ان کے حالات پر خوب نگہبان ہے اور آپ ان کافروں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکہ والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ڈر سنا سکیں، اور آپ جمع ہونے کے اس دن کا خوف دلائیں، قیامت جس میں کوئی شک نہیں، اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا، دوسرا گروہ دوزخ میں ہوگا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اولیاء بنا لیا ہے؟ بس اللہ ہی ولی ہے، اس کے دوست ہی اولیاء ہیں، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر بڑا۔ بت اولیاء نہیں ہے، جو اولیاء ہیں وہ مومن ہیں جو اللہ کے دوست ہیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا نہیں ہے کہ وہ بتوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے؟ اور تم جس امر میں اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے کیا کیا اور اس بھروسہ کیا، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔